إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھی ہے۔ الفاظ اس کے تھوڑے ہیں، معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بہت جامع ہے۔ اس سورت کا نزول کا جو سیاق و سباق ہے، جس وقت یہ نازل ہوئی، ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے۔ نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام 18 ماہ کی ان کی عمر پاک تھی، وہ فوت ہو۔ اس سے پہلے بھی آپ کے بیٹے قاسم اور عبداللہ، جسے طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، آپ کے 3 بیٹے تھے، قاسم، طیب و طاہر، عبداللہ اور تیسرے ابراہیم۔ 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے۔ بیٹیاں جوان ہوئی اور بیٹے بچپن میں فوت۔ اس کی وجہ اور علت بھی قرآن میں ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ بچپن میں بچوں کا فوت ہونا، بیٹوں کا فوت ہونا، اس کی وجہ جو ہے کہ آپ کے بیٹے جوان ہوتے تو لوگ کہتے قاسم ایسے ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے چل رہا ہے، ایسے ہے جیسے ان کے باپ تھے۔ تو محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد جیسا تو اس کی مخلوق میں ہے ہی کوئی اللہ سے۔ اور دوسری وجہ جو علماء نے لکھی کہ داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان نبی بنا اور ابراہیم کا بیٹا اسحاق نبی بنے، اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ باپ کے بعد یہ بیٹا نبوت پہ آتا رہا۔ تو کوئی کافر یہ کہہ سکتا تھا کہ ہمارے یا فلاں نبی کا بیٹا نبی بنا، تمہارے نبی کی شان مقام کا یہ تقاضا تھا کہ تمہارے نبی کا بیٹا نبی بنتا۔ تو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محبوب آپ کا آخری نبی ہونے کی وجہ سے آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم اور پیارا ہے کہ میں آپ کے دکھ کو اور غم دے سکتا ہوں، لیکن آپ کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آپ کے بیٹے بچپن میں فوت ہو جائے یہ گوارا ہے۔
آپ اس پہ غمگین ہو تو گوارا ہے، آپ اس پہ دکھ ہو تو گوارا ہے، جب کچھ گوارا ہے، لیکن آپ کے بعد آپ کا بیٹا ہو اور وہ نبی نہ بنے تو پھر کوئی نہ کوئی تنقید کا پہلو لوگ پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنایا، اور یہ عقیدہ اتنا اہم ہے نبوت کا، ختم نبوت۔ اسی وجہ سے بیٹا جوان نہیں ہوا، رسول اللہ آخری نبی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ نے یہی عقیدہ لکھوایا ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام اپنی مٹی، گارے اور روح کے درمیان تھے، اسی دن سے پہلے اللہ نے مجھے آخری نبی لکھ دیا تھا کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہو، یعنی آدم پیدا نہیں ہوئے تو اللہ نے صرف یہ نہیں لکھوایا کہ محمد مصطفیٰ نبی ہوں گے، یہ لکھوایا کہ آخری نبی ہو، اور قیامت والے دن بھی سارے دنیا جدوں سارے انبیاء سے ہٹ کے پریشان ہو کے جواب لے عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئے گی تو عیسیٰ ابن مریم فرمائیں گے کہ جاؤ محمد مصطفیٰ کے پاس، آج ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ہر شخصیت نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہی ہوئی ہے جس پر وہ پوچھ سکتا ہے، مواخذہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اگر میں جاؤں گا تو اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے وہ پھل کیوں کھایا تھا، تو میں جب کیوں رب پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ ذرا غور کرنا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پھل کھانے سے روکا، آپ نے وہ کھا لیے، اب وہ پیش نہیں ہو رہے اللہ کے سامنے قیامت والے دن کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا ایسا کیوں کیا تو کیوں کا جواب کیا ہوگا؟ اور جو کچھ اس نے کہا ہم نے سب کچھ کی مخالفت کی، جب ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس پھر جواب کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ آدم علیہ السلام تو جا ہی نہیں رہے وہاں، کیوں کا سوال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے کوئی کیوں کے جوابات تیار کیے ہوئے؟ امی عائشہ فرمایا کرتی تھی یا اللہ حساب آسان ہی کر دینا، اگر تو پوچھنے پہ آیا تو کون پھر جواب دے گا؟ رسول اللہ بھی فرماتے تھے آسان جس کے پاس اللہ پاک کے پاس بندہ جائے اور اللہ تعالیٰ پوچھے اور اس کو معاف کر دے تو یہ صورت بہتر ہے۔ اگر سوال چھڑ گئے اور شروع ہو گئے اور پھر جواب دے کے اور پاک ہو کے جانا بڑا مشکل ہے۔ آدم علیہ السلام جوابی ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، تو نبی علیہ السلام فرمایا جب سارے جواب دیں گے اور عیسیٰ ابن مریم میری طرف بھیجیں گے اور مجھے آگے لوگ کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ ہیں جن سے کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، آپ نے وہی کچھ کیا جو کچھ اس نے فرمایا۔ یہ رسول اللہ کان خلقہ القرآن۔ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور اس پر ایک باریک بات ہے، اگر توجہ ہے تو سمجھ آ جائے۔ پنجابی صاحب نے ٹائم دیا 12 بجے تک، آپ تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام زندہ باد، اعلی حدیث زندہ باد۔ قیامت کا دن بڑا مشکل ترین دن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہستی شخصیت ہے، اور جو اہل الحدیث نہیں ہے اور درس سن رہے ہیں یا آواز جا رہی، وہ ہماری عقیدت پہ ذرا غور کریں۔
ایک ہستی عرب کی زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو قیامت والے دن رب کیوں نہیں گئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہی کچھ کیا جو کچھ اس نے کہا، اور وہی کچھ فرمایا جو کچھ اس نے فرمایا۔ اور یہاں جو ایک باریک نکتہ لکھا ہے علماء نے، ذرا ان کی مطابقت رکھتا ہو۔ آپ فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میں دیکھوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس میں دیکھوں گا، ساری دنیا برہنہ ہوگی، میں ابراہیم علیہ السلام کو لباس میں دیکھوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے بھی پہلے لباس پہنا دیا ہے۔ ساری دنیا بے ہوش ہوگی اس دن سوائے موسیٰ علیہ السلام کے۔ لگتا ہے جو دنیا میں وہ بے ہوش ہو گئے تھے جب رب نے تدار تجلی پہاڑ پہ ڈالی تھی کوئی طور پہ، تو شاید اس بے ہوشی کی وجہ سے اللہ نے قیامت والے دن ان کو ہر قسم کی بے ہوشی سے محفوظ فرما لیا۔ تو محدثین لکھتے ہیں دنیا میں ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ شاید حرام ہے، تو رب نے کہا لما تحرم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا جب ہر نبی سے میں نے کیوں کا سوال قیامت والے دن کرنا ہے، آپ کے ساتھ معاملہ دنیا میں بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ قیامت والے دن کیوں نہیں ہوگا حضور سے؟ اور یہ بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑی شان ہے حضور۔ اس پر جتنا آپ غور کریں گے اتنی شان مصطفیٰ کے ایک باریک پہلو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ ایک ہستی ہے جس کو رب بھی نہیں کہے گا آپ نے ایسا کیوں۔ فرماتے ہیں جب میرے پاس دنیا آئے گی تو میں کہوں مجھ سے دنیا پتہ کیا کہے گی؟ آپ وہ ہستی ہے جنہوں نے سب کچھ وہی کیا جو اللہ چاہتا تھا، جو اللہ کی مراد تھی، جو اللہ چاہتا تھا وہی کچھ کیا آپ نے۔ اور آپ کی یہ شان بھی ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اتنا عقیدہ آخرت کا، آخری نبی ہونے کا ہم ہے کہ سب سے پہلے لکھوایا بھی یہی گیا۔ جن آیات کی تلاوت فرما رہے تھے مولانا ناصر صاحب، ان آیات کی طرف یہی اشارہ ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے جو اس قلم نے لکھا، اور اس قلم نے لکھا ہی سب سے پہلے یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہو۔ یہی لکھا ہے۔ آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، پہاڑ نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، فرشتے نہیں تھے، جنت جہنم کے یہ سارا تصور نہیں تھا، جنات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا۔ جب کچھ نہیں تھا تو صرف اور تھا تو اللہ کی ذات تھی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنی مخلوق کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو قلم کو بنایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک۔ آگے کیا ہے؟ اس سے آگے پڑھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ وہ بابرکت ذات الذی علم بالقلم، نون والقلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ القلم، قلم کو بنایا اور قلم کو فرمایا لکھ لکھ۔ کتنا ہے وہ جلال والا اور کتنا ہے وہ علم والا، کتنا ہے وہ شان والا۔ قلم کو فرمایا لکھ، قلم بولی یا اللہ میں کیا لکھوں؟ خالق تو ہے اور مخلوق میں ہوں اور میرے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں، لکھوں کیا؟ کیا لکھوں؟ نہ جنات ہے، نہ فرشتے ہیں، نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، کچھ تو ہے نہیں۔ یہ ہوا، یہ ساری چیزیں کچھ نہیں ہے، مخلوق ہے ہی نہیں، صرف قلم ہے۔ تو قلم کہتے ہیں یا اللہ میں کیا لکھوں؟
قلم تو نے کیا لکھنا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے لکھ کہ میرا محمد آخری نبی ہوگا، یہ تو لکھنا، میرا ایک نبی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا اور وہ آخری ہوگا۔ تبھی اللہ نے اشارہ کیا ہے قرآن میں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا محبوب، آپ کو یہ کافر دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آسمانوں پر کسی کا مجنون ہونا لکھے نہ اور وہ زمین پہ ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، وہی ہوتا ہے جو ہم نے لکھا ہے۔ تو میں قسم اٹھاتا ہوں اس قلم کی جس قلم نے تیری شان لکھی، تیرا مقام لکھا، مخلوق کے حالات و واقعات لکھے، جس نے مخلوق کی قسمتیں لکھی، جس نے مخلوق کے نصیبے لکھے، مجھے اس قلم کی قسم ہے ہم آسمانوں پر تجھے مجنون نہیں لکھوایا، ہم نے اسی دن لکھ دیا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو خلق عظیم کے مالک ہیں۔ کبھی دیوانے بھی خلق اس کے ساتھ بولے ہیں، دیوانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ آپ سے تو دنیا بولنے کے طریقے اور گر سیکھتی ہے، آپ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں؟ سارا زمانہ دیوانہ ہو سکتا ہے۔ محبوب قلم کی قسم ہے آپ دیوانے نہیں ہے، ہم نے لکھا ہی یہ ہے کہ میرا محمد مجنون نہیں ہوگا، میرا محمد صاحب خلق عظیم ہوگا۔ رسول اللہ کی شان اور مقام۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول اللہ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے، ابراہیم۔ کافروں نے شور کیا، برپا کیا، کہنے لگے وہ محمد مصطفیٰ کا بیٹا آخری، اور جس پر امیدیں تھی کہ وہ جوان ہو رہا ہے، وہ تو فوت ہو گیا۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعوذ باللہ ختم ہو جائے، بیٹا فوت ہو گیا۔ ادھر سے بیٹا فوت ہو، ادھر سے لوگ تانے مارے، قریش تانے مارے، کفار تانے مارے، یہود و نصارہ تانے مارے۔ ایک غم ہے اور دوسرا اوپر سے مخالفین جو ہیں وہ برا والا کہہ رہے ہیں اور مذاق کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کا بیٹا فوت ہو گیا، اب نام گیا، کل گیا، پرسوں گیا، بیٹے کی وجہ سے نام زندہ رہتا ہے، اس محمد کا نام کیسے زندہ رہے گا؟ نعوذ باللہ، نہیں زندہ رہ سکتا۔ ان کا ایک تصور تھا، خیال تھا۔ رسول اللہ پریشان ہے، پھر جبریل آئے، ذرا اس ماحول کو دیکھے، سیاق و سباق کو دیکھے، پھر آیت کی اور سورت کی سمجھ آئی۔ آپ کا بیٹا جو ابراہیم تھا وہ مدینہ سے باہر ایک بستی میں دودھ پیتا تھا، دائی کے پاس تھا، عرب کا رواج تھا، اور جس دائی کے پاس پیتا تھا وہ دودھ، اس کا شوہر پٹھی کا، لوہاروں کا کام کرتا تھا، پٹھی تونکتے تھے، وہ پرانے زمانے کی پٹھی۔ یہاں ایک بات سمجھانے لگا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، پھر بتایا بیٹا امانت ہو کسی کی تو اور احساس ہوتا ہے، پھر محمد مصطفیٰ کی امانت اور معاملات۔ حضور کو اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا جو ہمارے پاس دودھ پینے کے لیے، پرورش کے لیے آیا ہوا ہے، یہ بیٹا آپ کا بیمار ہے، ذرا آپ تشریف لائیں اور ان کی ماں کو بھی لیتے آئیں۔ سیدہ ماریہ قبطی آپ کی ماں ہے، اور یہ مصر کی خاتون تھی اور شہزادی تھی، اور یہ حضور کے لیے بطور ہدیہ مصر کے بادشاہ نے بھیجی تھی، اور یہ فرعون کی نسل میں سے تھی، قبطیہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون کا خاندان کون سا تھا؟ قبطی۔ دوسری قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل۔ تو یہ قبطیہ ہے، یہ اس خاندان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئی تھی، دو عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس کو اپنا نکاح کیا اور دوسرے ایک صحابی کے ہاں اس کا نکاح کرا۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن سے اولاد دی، یہ ابراہیم۔ اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی باقی 6 جو اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ سیدہ خدیجہ سے ہوئے، اور ایک بیٹا ابراہیم جو ہے یہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ باقی کسی زوجہ محترمہ سے ام المومنین سے آپ کی اولاد نہیں ہوئی۔ سیدہ ماریہ قبطیہ جو ہے یہ 7 ہے۔ جو ہی رسول اللہ جانے لگے اپنی زوجہ کو ساتھ لے کے اس بستی کی طرف، تو ایک صحابی نے جلدی سے اپنا گھوڑا لیا، گھوڑے کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی، اس پر سوار ہوا اور ننگی وہ گھوڑے کی پیٹھ اس پہ سوار اس نے گھوڑا دوڑا دیا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام سے پہلے پہنچ کے دروازہ کھٹکھٹایا اس کا، وہ باہر آیا، کہنے لگا حضور کا بیٹا آپ کے گھر میں ہے نا، وہ بیمار ہے، رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ تو میں نے اطلاع بھیجی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں، آپ کیوں اتنی جلدی اور تیزی اور گھوڑے پر اس طرح سوار ہو کے آئے؟ فرمایا بھٹی بند کر دیں، گھر کی جو بھٹی ہے اس کو بند کر دیں، اس سے دھواں ہوتا ہے، کہیں رسول اللہ کو تکلیف نہ ہو۔ کمال صحابہ کی محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، اکرام ہے کہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ اتنی ساری تکلیف دے کے بھی رسول اللہ کو صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ کہاں یہ تو تکلیف ہے کہ حضور کی آنکھ مبارک میں کہیں دھوئیں کے اثرات نہ جائیں، حضور کو تکلیف نہ ہو۔ ذرا اس سے رک کے بات سنیے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تھا، سورہ نور پڑھی، یہودیوں نے الزام لگایا، اس دن نبی علیہ السلام جب 1 مہینہ گزر گیا اس تکلیف میں، جب حضور باہر جاتے ہوں گے اور کافر کہتے ہیں اس کی بیوی ایسی ہے، اس کی یہ بات مشہور ہے، بتاؤ حضور علیہ السلام کی حالت کیفیت کیا ہو؟ تکلیف کی انتہا ہے۔ اور رسول اللہ فرما رہے، صحیح البخاری میں اندر موجود ہے، میرے صحابہ سنو، جس نے مجھے اپنی اہل بیت کے بارے میں تکلیف دی ہے، میں آج محمد مصطفیٰ سے نپٹنے کا فیصلہ کر رہا ہوں، میرا ساتھ دو گے یا نہیں؟ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میرے اہل بیت عائشہ کی وجہ سے مجھے تکلیف دی گئی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ ہفتے پورے ملک میں ایک ماحول بنایا کہ ایک شخص ہے جس کا نام اذان الہی، اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد کی توہین کی۔ سیدنا موسیٰ قادم جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، سیدنا زین العابدین کے یہ ہوتے ہیں، سینہ حسین ابن علی کے پڑپوتے ہیں، ان کی توہین، اس کے خلاف پورا طوفان اٹھنا چاہیے تھا، اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ گرفتار ہے اور اس کی گرفتاری کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو عبرتناک سزا ہو، اس لیے کہ اس نے سیدنا علی کی وہ توہین کی ہے جو ہمارے لیے برداشت نہیں۔ لیکن یہ توہین اس نے کیوں کی؟ اس کا ایک رافضی کے ساتھ مکالمہ چل رہا، گفتگو چل رہی، اس رافضی نے سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی، اور جو توہین کی وہ آپ سن نہیں سکتے۔ میں نے بھی نیٹ پر وہ موجود ہے، سننے کے لیے وہ، تاکہ بات بیان کرنے میں مضبوطی ہو، وہی بات ہو جو ہو، بس سننے کے لیے منگوائی ہے، لیکن سن نہیں پایا۔
ہمت نہیں پڑی، کیونکہ ایک دوست نے بتا دیا تھا کہ اس میں یہ الفاظ ہے، نہیں سن پاؤ۔ امی عائشہ کی خط اتنے غلیظ اور اتنے گندے الفاظ ہیں کہ وہ بندہ یعنی کہ انسان کہہ ہی نہیں سکتا، کسی کافر کے بارے میں بھی، کسی انتہائی برے انسان کے بارے میں بھی، جو الفاظ وہاں امی عائشہ کے بارے میں۔ تو اس بدبخت کو غصہ چڑھا، اس نے حضرت علی کی توہین کر دی۔ ہمارے نزدیک تو امی عائشہ بھی اہل بیت ہیں اور سیدنا علی بھی، دونوں طرف اہل بیت ہیں۔ توہین تو اہل بیت کی ہو رہی ہے۔ 1000 بار کوئی گستاخی اور کفر کرے، سیدہ کائنات کی توہین کرے، لیکن جواب میں شیر خدا کی توہین تو نہیں نہ ہو سکتی، وہ تو ایمان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف صحابہ اتنی برداشت نہیں کرتے۔ اور میں ایک بات آج کہی ہے، راستے میں ساتھیوں کہہ رہا تھا، آپ کو بھی کہہ دیتا ہوں، جمعے پر بھی یہ بات کی ہے کہ ابو جہل نے کتنی تکلیف دی ہے فاطمہ الزہرا۔ ابو جہل رسول اللہ کو کتنی تکلیف دی ہے۔ ابو جہل نے توہین کی ہے رسول اللہ کی، گستاخی کی ہے، گندی اوجری پھینکی ہے، حضور علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کے آپ کو گھسیٹا گیا ہے۔ بے شمار واقعات موجود ہے، لیکن ابو جہل کا کوئی رد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کوئی رد نہیں کرتا، اور کوئی اس کا اس انداز میں، گندے انداز میں اس کا ذکر نہیں کرتا، یہ کہتے ابو جہل ہے۔ لیکن کمال ہے ان بدبختوں پر، تف ہے ان لوگوں پر۔ آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ 3 دن پہلے خوشاب کے چوک میں، ضلع خوشاب، شہر خوشاب کے چوک میں، سیدنا ابو بکر و عمر کے نام ایک بندے نے پیروں پہ لکھ کے کہا جو کرنا ہے کر لو۔ یہ 3 دن کی بات۔ یہ حالات ہوا کیا تھا، میں حیران ہوں، نمرود نے گستاخی کی ہے ابراہیم علیہ السلام، فرعون نے توہین کی ہے موسیٰ علیہ السلام، ابو جہل نے توہین کی ہے رسول اللہ کی، ابو لہب نے توہین کی ہے رسول اللہ کی۔ ان کے نام لکھ کے جوتے پہ لکھ کے اور ان کو رگڑو۔ تم نے کافروں کو چھوڑ دیا اور صدیق کو پکڑ لیا ہے۔ سیدنا عمر عثمان عقیدہ ہستیوں پر باس کر رہے ہو اور گندے لوگوں کو اور چھوڑ رہے ہو۔ بہت غصہ نکالنا ہے تو ابو جہل پر نکالو، صحابہ پر، حضور کے ساتھیوں پر، حضور کے ازواج پر، امہات المومنین پر۔ اور سیدہ کا جب وہ مجھے قول یاد آتا ہے نا، آپ کا ایمان، ہمارا تو ایمان تازہ ہوتا ہے جملے سے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک بندہ آیا، دوڑا آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو کہتا ہے اماں جی فلاں جو بندہ ہے نا، فلاں کا بیٹا، وہ کہتا ہے عائشہ کو میں ماں نہیں سمجھتا۔ امی عائشہ سے یہ واقعہ پیش، فلاں بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں نہیں سمجھتا۔ تو امی عائشہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، پھر تو مجھے کیوں بتانے آیا؟ کہا اماں جی بڑی بات ہے، بڑا غصہ ہے۔ وہ کہتا ہے عائشہ میری ماں نہیں ہے۔ فرمایا اس نے سچ کہا ہے نا، اس نے تو سچ کہا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں۔ اس نے سچ کہا ہے، میں مومنوں کی ماں ہوں، اللہ کی قسم میں کسی کافر کی ماں نہیں ہوں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ تقریریں کیا کریں بھائی، تقریریں کیا کریں، تقریریں کیا ہوں، جلسے دروس پروگرام، ہم سارے زندہ ہیں، موجود ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ اب آپ کے سامنے سیدنا عمر ابو بکر کے نام کی یہ کیفیت ہو تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ رسول اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم جاؤ گے نا قبرستان کے پاس سے گزرو گے، تم کو کاش یہاں میری قبر ہو گئی ہوتی اور میں یہ فتنے نہ دیکھتا۔
میں مر گیا ہوتا۔ جب بندہ اس طرح کیفیت میں جاتا ہے، جب سیدہ مریم نے خود تب ہی تو کہا تھا، جب خبر آئی نا کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو مریم نے تو گناہ کیا نہیں تھا، گناہ کا سوچا بھی نہیں تھا۔ فرمایا قوم کے فیس کیسے کروں گی، بندوں کے پاس کیسے جاؤں گی، قوم کے پاس کیسے جاؤں گی، کیسے رہوں گی، کیسے زندہ رہوں گی؟ تو پھر کیا کہا تھا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی۔ تو پھر یہی کہہ سکتے کاش مر گئے ہوتے، یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے کہ ہم زندہ ہیں اور صدیق اور سیدنا عمر سیدنا عثمان کے ناموں کے تقدس اور حرمت کو پامال کیا ہے۔ یہ ہماری کیفیت، نبی علیہ السلام کی ذات کی محبت اور عقیدت اور پیار۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے تو کن کرلی کو چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا قصور یہ ہے، اس کا جرم یہ ہے جو حضور نے بیان کیا کہ یہ ابراہیم چیخا میں تھے اور یہ پھونک مارتی تھی۔ یہ اتنے بدبخت کیڑا ہے جو نبی کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے، وہ کیڑا بھی واجب القتل ہے۔ چہ جا کے انسان چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، جو پہلی ضرب سے مارے 30 نے کیا ہے، جو پہلی ضرب سے نہ مار سکے 2 ضربوں سے مارے 20 نے کیا ہے، جو 3 ضربوں سے مارے اس کے لیے 10 نے کیا ہے۔ جتنا اس کو جلدی مارو گے اتنا ثواب ہے، اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ حالانکہ اس کے پھونک سے چیخا میں آگ میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن جس کے دل ناپاک ہو نبیوں کے بارے میں، اللہ اس کیڑے کو بھی معاف نہیں کرتا۔ معمولی جرم ہے، یہ ماحول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ نبی علیہ السلام پہنچے، انہوں نے بیٹا حضور کا اٹھا کے حضور کے ہاتھ میں دے دیا، یا رسول اللہ یہ ہے ابراہیم، اور یہ طبیعت اس کی انتہائی ناساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا امر بھی اسی انتظار میں تھا، جو ہی رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا روح پرواز ہو گئی۔ وہ سارے مغالطے دور ہو گئے کہ داتا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، اور بگڑی بنانے والا کون ہے، اور مختار کل کون ہے۔ اللہ نے عین اس وقت ابراہیم کی روح پاک کو قبض کیا جب رسول اللہ کے ہاتھوں پہ تھا، اور صحابہ دیکھ رہے تھے حضور نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اس کائنات کے اندر امر اور حکم رب کا ہے، رب کے علاوہ کسی کا امر نہیں چلتا۔ جب حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ بیٹھا فوت ہو رہا، فرمایا ابراہیم تیری موت نے محمد کو غمگین کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غم پہنچا نا حضور کو، پھر حضور کو غم پہنچے، جو ہی غم پہنچا پھر جبریل آئے، انا اعطیناک الکوثر، محبوب بیٹا لیا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، رب کہتا ہے لے لیا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں تو صحیح ہم نے دیا کیا ہے، آپ کیا کیا دیا ہے آپ؟ انا اعطیناک الکوثر، آپ کو ہم نے اتنی امت دی ہے۔ یہ معنی کرنے لگا ہوں، جو محدثین نے معنی کیے وہ سارے معنی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثیر امت دی ہے، اتنی امت ہے، آپ کا نام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ آپ کی امت اتنی ہے، اور تمہاری امت پوری دنیا میں ایسی پھیلے گی، کوئی لمحہ ایسا نہیں آئے گا جب آپ کی امت آپ پر درود نہیں بھیجے گی۔ اور سروے کرنے والوں سروے کی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں آتا جس لمحے رسول اللہ کا ذکر نہ ہو رہا ہو، درود نہ پڑھا جا رہا ہو، اذان پاک نہ پڑھی جا رہی ہو، کہیں نہ کہیں نماز نہ پڑھی جا رہی ہو۔ دنیا کے اللہ نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ نماز دن ایسے پھرتا رہتا ہے، رات ایسی پھرتی رہتی ہے، اور اوقات بدلتے رہتے ہیں، پوری دنیا پر محمد مصطفیٰ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ
الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. اور محدثین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ جہاں تک اللہ کا ذکر رہے گا وہاں تک محمد مصطفیٰ کے نام کو اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اس پر ہمارے ایک استاد کا واقعہ ہے. وہ سفر کر رہے تھے، وہ انہوں نے درج کیا ہے، کسی کتاب میں پڑھا ہے میں نے یا کسی بزرگ سے سنا ہے، واللہ اعلم. پہاڑی کا سفر کر رہے ہیں، دور دراز پہاڑیوں پر آپ دیکھتے ہیں نا، پہاڑی علاقے میں جائیں تو دور دور آبادیاں ہوتی ہیں، کوئی اس نکر پہ، کوئی اس پہاڑی پہ، کوئی نہ کوئی مکان ہوتا ہے. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ لوگ یہاں جاتے کیسے ہیں، آتے کیسے. توجہ ہے باشا. تو وہ تبلیغ کے لیے جا رہے تھے. جب تبلیغ کے لیے وہ سفر کیا، پہاڑی کا علاقہ تھا اور پرانا دور تھا، سواریاں تو تھی نہیں، پھر پہاڑی علاقہ تھا، وہ جا رہے. شاگرد نے پوچھ لیا، استاد جی یہ دیکھو نا، وہ اس مکان پر بھی کھمبا لگا ہوا ہے اور اس مکان پر بھی کھمبا لگا ہوا ہے، وہ اس پہاڑی پر بھی کھمبا لگا ہوا ہے، یہ کھمبے یہاں کیسے پہنچے؟ وہ حیران ہو رہا تھا. بھائی استاد نے بڑی کمال، کھمبا چھوڑ یار، کھمبا کہاں ایسے کہاں پہنچا ہے، اس کو چھوڑ، اس کو یاد کر اور اس کی فکر کر اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر اور اس پر حیران ہو کہ وہاں یہاں جس ہم تبلیغ کے لیے یہاں جا رہے ہیں کہ اللہ نے وہاں رسول اللہ کا نام کیسے پہنچا دیا، حضور کا دین یہاں کیسے پہنچ گیا، اس پہ غور کر. یہ اللہ کا وعدہ ہے رسول اللہ سے. فرمایا محبوب ایک بیٹا لیا ہے نا تو آپ پریشان ہیں، غمگین ہے، دیا کیا ہے؟ ذرا عنایات پہ غور کرو. جب کوئی نقصان ہو نا تو نقصان پہ غور کرنے سے پہلے جو کچھ ہے اس پر غور کیا. اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى. جو لیا ہے وہ اس کا ہے، جو دیا ہوا ہے وہ تھوڑا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اس پر افسوس کرتے، اس پر الحمدللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیا فرمایا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثیر امت دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو قرآن دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب جی ہم نے آپ کو بہت سارے کثیر یعنی معجزات بخشے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ساقی کوثر بنایا. آپ تو یہاں قیامت والے دن ایک ہی حوض ہوگا اور وہ آپ کا ہی ہوگا، اس حوض پہ بھی آپ ہوں گے. اور ایک حدیث میں جب میں حوض پہ بیٹھا ہوں گا نا، میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں. میرے ساتھ کون بیٹھے ہوں گے؟ ابو بکر و عمر. میں انہیں بھر بھر کے دیتا رہوں گا، یہ آگے پلاتے رہیں. ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں. کسی اور کا ذکر نہیں کیا. اور صحابہ 1.25 لاکھ تھے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ ابو بکر و عمر ساتھ ساتھ ہوں گے، میں ان کو بھر بھر کے دوں گا اور یہ آگے دیں گے. ابو بکر و عمر میرے ساتھ ساتھ ہوں گے. رسول اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر حوض پہ پانی پینا چاہتے ہو تو پھر ہاتھ ابو بکر اور عمر کا ہوگا، میرے ساتھ ہوں گے. ان پر ایمان رکھ کے آنا، ان کی توہین کر کے بدمعاش ہو نہ ان کی توہین کی وجہ سے کہیں میرے حوض سے ہٹا دیے جاؤ گے. حوض کوثر پہ میرے ساتھ ابو بکر و عمر ہوں گے. اور عثمان کے بارے میں الگ فرمایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی کنویں کا عثمان نے خریدا تھا، کنویں کو خریدا تھا اور وقف کر دیا تھا. بڑا اچھا کاروبار تھا. یہودی پانی بیچتے تھے، ان کا کاروبار تھا، پانی بیچتے تھے. سیدنا عثمان نے کنواں خریدا اور کنواں خرید کے قبضہ لے کے اس کا پانی پیالے میں بھر کے رسول اللہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا محبوب جی وہ یہودیوں سے میں نے کنواں خرید لیا.
فرمایا ٹھیک ہے پھر اچھا کاروبار آپ نے سنبھال لیا ہے تو اچھا کاروبار منافع بخش ہے کہ آپ پانی بیچیں گے؟ فرمایا محبوب جی نہیں، میں سارے کنویں کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، سارے پئیں۔ پھر مجھے کہنے کا حق ہے مدینے میں ایک پانی پینے کے لیے اور کوئی کنواں نہیں تھا سوائے عثمان کے کنویں کے، اور اہل بیت نے جتنا بھی مدینے میں پانی پیا ہے وہ عثمان کے کنویں سے پانی پیا ہے۔ حیا نہیں آئی؟ اس کا نام لکھ رہے ہو پیروں پر۔ اتنا تو بندہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ اہل بیت کے کتنے خادم تھے، اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے، اہل بیت کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، محسنین کو بندہ معاف کر دیتا۔ سینا عثمان پیالہ وہ پار کے نہ لائے پانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ کنویں کا پانی، ذرا آپ پی لیں اور دعا بھی فرما دیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے کو پانی پکڑا، حضرت عثمان نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پیالہ پیچھے کر لیا، ہاتھ بھی پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا عثمان کیا ہوا؟ فرمایا ایسے تو نہیں نہ پلاؤں گا، ہاتھ میرے ہی رہیں گے۔ آپ اپنے ہاتھ میں نہ پکڑے نا، میرے ہاتھ میں رہیں گے، یہ پیالہ میں پکڑوں گا اور پئیں گے آپ، میرے ہاتھ میں یہ پیالہ رہنے دیں، میں آپ کو پلاتا ہوں۔ آپ نے پھر پانی پیا عثمان کے ہاتھوں سے۔ فرمایا عثمان پھر ایک دن آئے گا نا ہم حوض پہ ہوں گے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم حوض کوثر پہ ہوں گے۔ پھر عثمان میرے ساتھ ابو بکر عمر ہوں گے، اور پھر تو آئے گا نا تو میں پیالہ جب پکڑوں گا، پانی کا پیالہ حوض سے بھروں گا، پھر اس کو بھر کے آپ کو دوں گا، آپ ہاتھ آگے کریں، میں ایسے ہی پیچھے کروں گا جیسے آپ نے پیچھے کیا۔ میں نے پھر نہیں پلانا، میں نے کہنا ہے عثمان نہیں، بدلے کا پھر اچھا بدلہ ہوتا ہے نا، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے نا۔ اس دن تو نے ہاتھ پیچھے کیا، آج میں ہاتھ پیچھے کروں گا، اس دن ہاتھ میرے ہوں گے، عثمان لب تیرے ہوں، پھر تو پانی پئیں گا میرے ہاتھ سے۔ پھر حوض، پھر ایک اور بڑا یہاں پیارا ایک اور روایت ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر ایک گروہ میں دیکھوں گا آئے گا، ان کی قیادت معاذ بن جبل کے پاس ہو رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ کی امت صحابہ میں بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، معاذ بن جبل۔ سارے علماء کی قیادت معاذ بن جبل کے ہاتھ میں قیامت والے دن ہوگی، سارے علماء معاذ بن جبل کے پیچھے ہو۔ آگے آگے رسول اللہ نے فرمایا پھر جب میں حوض پہ بیٹھا ہوں گا اور میرے پاس جب علماء آئیں گے نا، علماء مارے کھانے والے، تکلیفیں کھانے والے، پریشانی دینے والے، اور اس صحبتوں پہ پریشان نہ ہوئے۔ ہم سارے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی ذات کو اساس بنا دیا گیا ہے، وہ جماعت کے محسن بھی ہیں، عظیم لیڈر بھی ہے، خدمات بھی ہے، تو سارے یہ کہہ رہے ہیں ہم کہ ان کا ہم تحفظ کریں گے، ان کو آنچ نہیں آنے دیں گے، ان کو ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا جاری ہے۔ جو جذبات آپ کے ہیں وہی جذبات میرے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ چاہتے تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی توہین کر لینے کے بعد اگر یہ توہین منظر عام پر آ گئی تو آگ لگ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں گے، کیوں نہ اس بندے کو گرفتار کروا کے جس نے سیدنا علی کی توہین کی ہے، اور ان کو اپنے علماء کے خلاف اتنی ہم طوفان بدتمیزی برپا کرے کہ وہ گستاخی پیچھے چلے جائے اور یہ اپنے علماء کے دفاع کے لیے آگے کھڑے ہوں، یہ ریلی نہ نکال سکے، احتجاج نہ کر سکے، یہ ایک سازش تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اتنی شدید گستاخی کی گئی جس کو منظر عام پہ نہیں آنے دیا جا رہا، اور اس گستاخ کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہم ہیں کہ ابتسام صاحب کے بچانے کے لیے ہم بھی کھڑے ہو۔ یاد رکھی
حافظ ابتسام جیسے 1,00,000 ہوں اور میرے جیسے کروڑوں ہوں، امی عائشہ کی عزت اور حرمت پہ قربان ہو سکتے ہیں۔ اتنی ماں کی شان عزیز ہے، اتنی کسی کی ذات عزیز ہمیں نہیں ہے۔ ہمارے قائد ملت بھی صحابہ کی عزت، عظمت اور ناموس پر شہید ہوئے، ہمیں اپنی شہادتیں گوارا ہے، لیکن صحابہ کرام اور آل رسول کی توہین برداشت نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر اس وقت ملک میں ایک ہی مؤثر آواز مذہبی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث کی رہ گئی ہے، جس آواز کو دبانا چاہتے ہیں لوگ، باقی ساری آوازیں بند ہو گئی، خاموش ہو گئی، چپ کر گئی، اندر کھاتے چلی گئی، روک دی گئی، پابندی کر دی گئی، اور ان پر کوئی کا قلعدم قرار دے دیا گیا۔ کوئی مذہبی آواز مضبوط نہیں رہنے دی گئی۔ ایک جماعت اس وقت جو مضبوط آواز کے طور پر رہ گئی ہے، اس کے خلاف سازش عالمی جاری ہے کہ اس آواز کو بھی بند کر دیا جائے، تاکہ جو ہم کرتے رہیں وہ کرتے رہیں، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ لیکن انشاءاللہ ایسا وقت نہیں آئے گا۔ ہم اپنے جماعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سب سے مقدم جو ہمیں تحفظ ہے وہ آل رسول اہل بیت کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا۔ نعرہ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان! مناظر اسلام شاہ صاحب! اِنَّا عظمت صحابہ! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان! شان صحابہ! شان صحابہ! اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پہ بیٹھا ہوں گا، میری امت کا ایک گروہ آئے، جب آئے گا تو وہ پیالے ہمارے ہاتھوں میں ہوں گے، ہم بھر بھر کے دے رہے ہوں گے، جب وہ گروہ آئے گا تو ہم پیالے رکھ دیں گے، میں اس گروہ کو آنے دو۔ یا رسول اللہ یہ کون سا گروہ ہے؟ فرمایا یہ میری امت کے علماء ہے جو ہمارے آنے کے بعد تکلیفیں برداشت کرتے رہے، جن نے امانت کے ساتھ دین کو آگے پہنچایا۔ المعجم الکبیر للطبرانی کی وہ حدیث سے نرمے رکھو، رسول اللہ نے فرمایا کہ وقت آئے گا میری حدیث پر عمل مشکل ہو جائے گا، جو اور آگ کا انگارہ جس طرح ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح مشکل ہوگا جو اس مشکل وقت میں میرے دین کو سنبھال کے رکھے۔ میں محمد بشارت دیتا ہوں اللہ اس کو میرے 50 صحابہ کے برابر ثواب عطا کرے۔ یہ سنت کو، یہ حدیث کو اپنے سینے سے لگائے رکھیے۔ مشکل ترین وقت آ جائے، اور اس سے وقت اور مشکل کیا ہوگا، سنت پر قائم رہیے، دین پر قائم رہیے، توحید پر قائم رہیے، شریعت پر قائم رہیے۔ قربانیوں کے ایام، قربانی کے ایام ہے، میں بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو 11 مہینے جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے رہے اور قوم سے کرواتے رہے؟ مجھے بتلاؤ، قربانی کا یہی تو پیغام ہے کہ جانور جب بھی ذبح کرنا ہے تو کس کے نام پر؟ اللہ۔ آج کہاں ہیں وہ جو قبروں کے نام پہ ذبح کرواتے تھے، بزرگوں کے نام پہ ذبح کرواتے تھے؟ 11 مہینے قوم سے وہ صدقہ، وہ قبریں وہ کے نام پہ لے لے کے بکرے کھاتے رہے۔ آج مجھے بتایا جائے قربانی کا یہی پیغام ہے، سال کے بعد یہ ایام آتے ہیں کہ قربانی آپ کریں اور دنیا کو پیغام دیں یہ مالی عبادت بھی کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی، اور کسی کے نام کی یہ عبادت نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی شرح میں، شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، بات تھوڑی سی بھاری ہے، وزنی ہے، سخت ہے، لیکن ہے حقیقت۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شرح مسلم میں، جو شخص غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو جب وہ جانور ذبح کرے گا اس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مرتدین میں شامل ہو جائے۔ اس نے لا الہ الا اللہ کی نفی کر دی ہے، اس نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، اور معبود کون ہے؟ اللہ۔ کوئی
ہے جو ہماری بات پہ آواز پہ لبیک کہے اور سوچے اور سمجھے اور ہماری بات پہ غور کرے. آج مجھے بتایا جائے جب حجاج کرام دعا کرے اللہ بیت اللہ کے راستوں کو آسان کر دے, راستوں کو کھول دے, ہماری حاضری کو وہاں قبول فرمائے, ہماری مالی اور راستے کی جتنی مشکلات ہیں اللہ اس کو دور فرما دے. سکھتے تو ہوں گے پنجابی صاحب, پریشان تو ہوتے ہوں گے جب بیت اللہ میں جانے پر پابندی ہوگی. وہ تڑپتا تو ہے نا بندے کا دل, سکڑتا تو ہے, تڑپتا تو ہے بندہ. اور قرآن کی فضاحت پہ قربان جائیں. وَلِلَّهِ إِلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قرآن اس وقت کہا تھا حج اس پر فرض ہے جس کے لیے راستے کھلے ہو. قرآن کی فصاحت کیا ہے, بلاغت کیا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں جب سارے حجاج میقات پر آپ پہنچ رہے ہیں پورے عرب سے اور عرب ممالک سے اور عرب کی ریاستوں سے جب پہنچ رہے ہیں تو سارے کیا کہہ رہے ہیں, لبیک اللہم لبیک. مجھے بتلایا جائے جب ہم کہتے تھے کہ لبیک اللہم لبیک ہی دین ہے, یہی حدیث ہے, یہی دین ہے, یہی شریعت ہے, آج مجھے بتلائیں کہ وہ کہاں ہے غیر اللہ کے نام کے نعرے لگانے والے لبیک اللہم لبیک. آج پوری امت یہ کہہ رہی ہے عقیدہ وہی حق ہے جس عقیدے کی ہم حمایت کر رہے تھے, بتلا رہے تھے مشکل ترین حالات میں کہ اللہ لبیک اللہم لبیک ہے. لبیک کے ساتھ اور یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں. یہ شان اس کی ہے, یہ مقام اس کا ہے. رسول اللہ نے فرمایا جب میری امت کے وہ علماء کے لیے گزارش کروں گا رتبے کو, مقام کو, شان کو پہچانیے. کتنا رتبہ ہے آپ کا, کتنی شان ہے آپ کی. اگر اس مقام اور سٹیٹس کو ہم قائم رکھیں تو حیثیت پہ غور کریں. رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں حوض پہ بیٹھا ہوں گا نا تو پھر میری امت کے علماء آئیں گے تو میں دیکھوں گا تو فرمایا یہ تو میری امت کے علماء ہیں. فرمایا آپ نے فرمایا پھر میں پیالے رکھ دوں گا. فرمایا آگے آ جاؤ, ان کو میں نے پیالوں سے نہیں پلانا, ان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پلانا ہے. یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے, یہ دکھ برداشت کرتے رہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. محبوب رتبہ اتنا دیا ہے, شان اتنی دی ہے. بیٹے پہ غم تو ہے لیکن محبوب شان پہ, مقام پہ, درجات پر غور کریں کتنا دیا ہے ہم نے آپ کو. جب اتنا دیا ہے تو پھر آپ کا حق کیا ہے ہم شان دیتے رہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب ابھی اس پر انتہا نہیں ہوئی, اتنا دیتے رہیں گے, اتنا دیتے رہیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اتنا عطا کریں گے راضی ہو جائیں گے. لہذا یہ ہماری طرف سے عنایت ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے آپ کو کثیر امت بخشی ہے, کثیر معجزات قرآن عطا کیا ہے, اتنی ساری امت دی ہے, ساقی کوثر بنایا ہے. آپ اتنا رتبہ شان بخشی ہے میرے محبوب. آپ کی ذمہ داری ہے جتنی شان مل جائے, مقام مل جائے, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھتے رہنا, قربانی دیتے رہنا. قربانی آپ دیتے رہے, شان ہم بلند کرتے رہے. نماز اور قربانی اس کو نہیں چھوڑنا, نماز اور قربانی کو نہیں چھوڑنا. محبوب درجات کی بلندی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ نماز پڑھے. آپ کی ڈیوٹی نماز کی ہے, ہماری ذمہ داری تمہارے مقام کو بلند کرنا. ہم نے کیا ہے اور کریں گے, لیکن فصل شرط یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, نماز کو نہیں چھوڑنا, نماز پڑھتے رہنا. اب جو قربانیاں آ رہی ہیں وہ نماز کے بغیر جو قربانیاں ہیں, تو پھر وہ کیا قربانیاں ہیں؟ جو غیر اللہ کی نظر و نیازیں 11 مہینے دیتے رہے ان کی کیا قربانی ہے؟ اور 10 ذی الحج کو یوم النحر قربانی والے دن کو بھی 11ویں دیتے ہیں. دن کو قربانی اور شام کو 10 ذی الحج کو رات 11ویں ہوتی ہے. رات کو 11ویں اور صبح قربانی. یہ قربانی کوئی مذاق نہیں ہے, عبادت ہے. اور یہ عبادت کرنے سے پہلے اللہ نے طریقہ ہی یہ بتایا رسول اللہ نے کہ جب جانور کے پاس جاؤ ذبح کے لیے تو پہلے اعلان کرو, قربانی کرو نہیں.
چھری پھیرو، فرمایا نہیں، پہلے اعلان کرو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنے والا نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میں یکسو ہوں، میں حنیفہ، میں ابراہیم کی ملت پر، مذہب پر، دین پر ہوں، میں حنیفی ہوں، میرا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں شرک نہیں کرتا۔ پھر پڑھیے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اقرار کرنا ہے کہ میں شرک نہیں کرتا، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، پھر جا کے قربانی کرنی ہے۔ قربانی سے پہلے اقرار کہ میں مشرک نہیں، میں شرک نہیں کرتا، اور مشرکوں سے میں محبت بھی نہیں کرتا۔ دو چیز ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا ہی نہیں گیا، سمجھایا ہی نہیں گیا۔ الولاء والبراء کی عقیدہ ہے، اور عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اہل شرک سے نفرت، بیزاری، دوری، اور ان کی مذہبی رسومات سے لا تعلقی، یہ فرض ہے، تب جا کے قربانی قبول ہو۔ میں شرک کرتا بھی نہیں اور مشرکوں سے محبت بھی نہیں کرتا۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ کون ہے یہاں مشرک؟ قربانی ذبح ہو رہی ہے، جانور ذبح ہو رہا ہے، یہاں کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں؟ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، یہ شرک اکبر ہے، اور جب تک اس سے برات نہ ہو اس وقت تک قربانی قبول نہیں ہوتی۔ جس طرح آج میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں ہمیشہ جب بھی قربانی کروں گا کس کے لیے؟ اللہ کی نظر، اللہ کے لیے نیاز، اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، میری قولی، مالی، بدنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ عبادت ہے قربانی، مذاق نہیں ہے کہ جانور ذبح کرے۔ انما الاعمال بالنیات، اگر گوشت کی نیت ہے تو قربانی نہیں ہے۔ قربانی بتلانا ہے، دکھلانا ہے، اعلانیہ کرنی ہے، چوکوں چوراہوں میں کرنی ہے، عید گاہ میں کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں لے جاتے تھے، 60 اونٹ عید گاہ میں، 60 نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے بڑا عجیب منظر دیکھا، اونٹ کھڑے تھے لائن میں، سب کو ذبح کرنا تھا۔ جب حضور نار کرتے نا، ایک کو مارتے چھرا، تو دوسرا جو تھا نا وہ اونٹ، وہ انتظار کر رہا ہوتا کہ میرا کب نمبر آتا ہے حضور کے۔ وہ گر جاتا تو دوسرا اونٹ آگے ہوتا، یہاں تو پکڑ کے باندھ کے لے آتے ہیں نا حضور کے لیے، آپ ہی آگے بڑھتا، دوسرا اونٹ، تیسرا اونٹ۔ اور جب میں نے اس روایت کو پڑھا تو مجھے عجیب منظر نظر آیا کہ اونٹ چاہتے تھے حضور کے ہاتھوں چھری بھی لگ جائے تو یہ بھی باعث برکت ہی ہے، رحمت ہی ہے۔ حضور کے ہاتھوں تو آ رہے ہیں نا، خود لائن لگے ہوئے ہیں اونٹوں۔ تو رسول اللہ نے بھی پیار کی انتہا کی، جب سب کو ذبح کر لیا نا تو رسول اللہ نے فرمایا سب کا گوشت تھوڑا تھوڑا لاؤ نا، سب کا گوشت لاؤ۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ساروں کا لاؤ نا، تھوڑا تھوڑا سب کا لا کے پکاؤ اور شوربہ بناؤ تاکہ رسول اللہ سارے اونٹوں کے گوشت کا کچھ حصہ حضور کھا لیں۔ کئیوں نوں وڈا گوشت جڑا وہ نقصان دیندا ہے نا، وہ آدھے ایسا نہیں کرنا جیسے وڈا نہیں آتا، وڈا غریبہ کانڈ تک کیتا ہوئی تقسیم تے نکا اپنے کانڈ کیتا ہے، مٹن آپ کہتے ہیں بڑا تقسیم کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَقُلُوا مِنْهَا، جو قربانی کرو اس کو میں سے کھاؤ۔ اس حدیث سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اپنی جانور قربانی کا جو کیا اس میں سے کچھ نہ کچھ گوشت کھانا تبرک کے لیے، برکت کے لیے، یہ سنت ہے، قرآن کی آیت کا یہ تقاضا ہے۔ اگر برکت کے لیے، تبرک کے لیے کھاؤ گے تو جو چھوٹا بڑا گوشت نہیں کھا سکتا اللہ اس کو بیماری سے محفوظ رکھے گا اگر محمد مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے کھا لے۔ رسول اللہ سارے اونٹ، اگر گوشت ہی کھانا مقصود ہوتا تو ایک اونٹ کا کافی تھا نا، ایک اونٹ سے 2 کلو 4 کلو 10 کلو بندہ پکا لیتا ہے۔ جب حضور نے سب کا کچھ نہ کچھ حصہ لیا تو سمجھانا کیا چاہتے ہیں
کہ سب کے جانوروں کا کچھ نہ کچھ حصہ گوشت کھانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اس پر جتنی آگے لمبی بات کی جائے تو ہو سکتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کا وقت بھی ہے، کھانا بھی آپ کا آ گیا ہے، تو اللہ انہی الفاظ کو قبول فرما لے۔